ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمعبود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمعبود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وقال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کی یہ 10ویں نشست آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق ڈھیر سارے مسائل اس سے پہلے والی نشستوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ مزید جزئیات اور کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بغور سماعت کریں گے۔ عام طور پہ ایک مسئلہ لوگوں کو یہ کھٹکتا ہے کہ کسی نے قرض دیا کسی دوسرے کو اور وہ قرض لینے والا واپس نہیں کر رہا ہے، تو کیا یہ قرض دینے والا اس قرض کو زکوٰۃ کا تصور کرتے ہوئے معاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ یا بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے، کیا کسی غریب کا قرض معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ فقہاء کرام نے فرمایا کہ قرض غریب کا معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ یہ اور مسئلہ ہے کہ اس کا قرض باقی ہے لیکن مستقلاً غریب کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس کی آسان شکل یہ انجام دے سکتے ہیں کہ غریب نے 5000 روپئے قرض لیا اور اس کو ابھی تک ادا نہیں کیا، تو یہ مالدار اس کو 5000 روپئے دے دیوے بطور ہدیے کے، اور جب یہ غریب اس 5000 روپئے کو لے لیا اور جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا تو گویا وہ اس کا مالک بن گیا۔ اب یہ قرض دینے والا اس غریب سے اپنا قرض وصول کر لے وے، یعنی پہلی صورت یہ کریں کہ پہلے اس کو زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دینے کے بعد وہ غریب اس پیسوں کا اور روپیوں کا مالک بن جائے گا۔ جب مالک بن جائیں گا تو پیسے اس کے ہو گئے، یعنی غریب کے ہو گئے، جو غریب کے قرض باقی ہے۔ اب یہ قرض دینے والا اس سے اپنا قرض کا مطالبہ کر لے، تو اس طریقے پر زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ کسی کا قرض معاف کر دینے سے زکوٰۃ کی نیت سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ کی نیت سے قرض معاف کر دیا، میں نے زکوٰۃ کی نیت سے فلاں کا حق معاف کر دیا، تو اس طریقے کے کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ کو
मालिकाना तौर पे उसके हैंडओवर करना ज़रूरी है और कब्ज़े में देना ज़रूरी है। बस औक़ात यूँ होता है कि कई लोगों के पास से रुपयों के आना बाकी होता है, एक बड़ी रकम बाकी होती है, और वो लोग अभी अदा नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे किसी कारीगर को आपने बतौर बयाने की कुछ रकम दी और वो कारीगर गरीब है या रफू चक्कर हो गया, भाग गया, और वो पैसे भी वापस नहीं कर रहा है, उसकी शक्ल ये है कि अगर वो गरीब मुस्तहिक है तो उसको ज़कात की रकम दे देवे और फिर उसके बाद अपनी रकम यानी जो बयाने के या बतौर कर्ज के जो दिए हैं उसको वापस ले लेवे। इसी तरीके पर एक मसला ये भी है, आम तौर पे कारोबार करने वाले दुकानदार रिटेल अशिया की फ़रोख्त करते हैं, चीज़ें हैं रिटेल फ़रोख्त कर रहे हैं, और जब उसको फ़रोख्त करते हैं तो उनको इस बात की उम्मीद होती है कि ये हमने बतौर कर्ज़ के जो माल दिया है उसका रुपया आएगा, लेकिन ताख़ीर में आएगा। फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि जो रिटेल यानी अशिया को बतौर तिजारत के उसने जो फ़रोख्त किया बतौर कर्ज़ के, तिजारत के अंदाज पर बतौर कर्ज़ के जो उसने फ़रोख्त किया और जिसके आने की उम्मीद भी है, फ़ुक़हा किराम ने फरमाया उसके आने के बाद उसकी ज़कात अदा की जाएगी, और चंद सालों के बाद आए तो गुज़श्ता चंद सालों की भी ज़कात अदा की जाएगी। एक और मसला है, वो ये है, किसी ने दूसरे का माल बतौर गसब के और रिश्वत के ले लिया, एक बड़ी रकम किसी ने बतौर रिश्वत के ले ली, क्या उस रिश्वत या गसब के तौर पर जो उसने माल लिया है क्या उस पर भी ज़कात होगी? आम तौर पे लोग बतौर रिश्वत के एक बड़ी रकम जमा करके रखते हैं, रिश्वत से हासिल शुदा बैंक में, जिसको लोग मलाई के नाम से कहते हैं। मलाई नहीं बल्कि ये तो अज़ाब इलाही को इसने तैयार करके रखा है, एक बड़ी रकम जमा करके रख, क्या उसके ऊपर भी ज़कात होगी? फ़ुक़हा किराम ने फरमाया इसके ऊपर ज़कात नहीं होगी, इसलिए कि ये माल इसका नहीं है, बल्कि फ़ुक़हा ने फरमाया कि गसब और रिश्वत से लिया हुआ माल उन मालिकीन तक वापस कर दिया जाए, पहुँचा दिया जाए, इसलिए कि जब माल इसका नहीं है और ये सारा का सारा माल मालिकीन तक पहुँचाना जब इसके ज़िम्मे में वाजिब है तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है, क्योंकि माल इसका है नहीं। इसी तरीके पर बैंक से हासिल होने वाली सूदी रकम, उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा माल खालिसतन बिला सवाब की नीयत से गरीबों में सदका कर देवे, बिला सवाब की नीयत से गरीबों में सदका व खैरात कर देवे, उसके ऊपर भी कोई ज़कात नहीं है। इसी तरीके पर एक मसला ये भी है कि आम तौर पे मकानात को किराए पर देने वाले या मलगियात किराए पे देने वाले एक बड़ी रकम बतौर पेशगी के अपने पास ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मकान को किराए पर देने वाला या कोई मलगी किराए पर देने वाला मसलन 2 लाख रुपए बतौर एडवांस के ले लेते हैं। ये जो बतौर एडवांस के मकानदार ने या मालिक ने जो लिया है किराएदार से, इसके ऊपर ज़कात होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो किसके ज़िम्मे में होगी? फ़ुक़हा किराम ने फरमाया इसके ऊपर ज़कात होगी। और किसके ज़िम्मे में होगी? जो शख्स रकम का मालिक है उसके ज़िम्मे में ज़कात होगी। अमानत रखवाने वाले मालिक के ज़िम्मे में ज़कात वाजिब होगी। जो रकम पेशगी
کرایہ دار سے واپسی کی شرط پر لی ہے، زر امانت کا مالک کرایہ دار ہے، اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمے میں ہوگی. یعنی امانت کے طور پر جو جس بندے نے بطور امانت کے رکھوایا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طریقے پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ حج کے لیے رقم جمع کر کے رکھتے ہیں کئی سالوں سے حج کے لیے رقم جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہ ہوگی؟ فقہائے کرام نے فرمایا کئی سالوں سے حج کے لیے جمع شدہ رقم اگر وہ نصاب تک پہنچ رہی ہے اور اس پر سال گزر گیا، جیسا کہ کئی سال سوال سے معلوم ہوتا ہے کئی سال گزر گئے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. خواہ وہ روپیہ خرچ نہ کیا جائے بلکہ جمع کر کے رکھا جائے ایک فریضے کی ادائیگی کے، لیکن اس کے باوجود بھی جمع شدہ یہ جو رقم ہے حج کی، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طریقے پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حج کو جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مکمل حج کے پیسے نہیں ہیں، ہے پیسے کچھ کم پڑ رہے ہیں، تو کیا یہ بندہ زکوٰۃ کی رقم لے کر اپنے حج کے لیے جتنے پیسے کم پڑ رہے ہیں اس کو استعمال میں لا سکتا ہے؟ فقہائے کرام نے فرمایا ایسا درست نہیں ہے. اس کے لیے حج کے لیے پیسہ لینا درست نہیں ہے زکوٰۃ کی رقم میں سے، کیونکہ ایسا بندہ، ہاں البتہ یہ شکل ہو سکتی ہے کہ یہ حج کو چلے جائیں اور راستے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے اور پیسے حاصل کرنے کی یا ہونے کی امید نہ ہو، تو وہ وہاں پر زکوٰۃ کی رقم حج میں استعمال کر لے کسی سے مانگ کر، تو وہ گنجائش ہے. لیکن حج کے لیے کچھ روپیے کم پڑ رہے ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے ڈال کر زکوٰۃ کی مد سے دوسروں سے وصول کر کے، یہ درست نہیں ہے، شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طریقے پر کسی شخص کو زکوٰۃ کی رقم اتنی دے دینا کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، فقہائے کرام نے فرمایا یہ مکروہ ہے، بشرطے کہ فقیر عیالدار نہ ہو. ہاں فقیر بیوی بچے والا اور بڑی ذمہ داریوں والا، اور اگر اس کو نصاب کے بقدر روپیہ دے دیے بطور زکوٰۃ کے مد زکوٰۃ میں سے، زکوٰۃ کے مد میں سے اگر کسی کو ڈھیر ساری رقم زکوٰۃ میں دے دیے اور وہ ضرورت مند بھی ہے، عیالدار بھی ہے، اور اس کو اتنے روپیوں کی ضرورت بھی ہے، تو فقہائے کرام نے فرمایا تب کراہت نہیں ہے. اور عیالدار نہیں ہے، ذمہ داری زیادہ نہیں ہے، اور اس کو نصاب کے بقدر روپیہ پیسہ دے دیا گیا تو یہ کراہت ہے. اسی طریقے پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، عام طور پہ کمپنیوں کے شیئرز خریدے جاتے ہیں، کمپنیوں کی طرف سے شیئرز، اور وہ تجارت کی نیت سے خریدتے ہیں کمپنیوں سے شیئرز. تو فقہائے کرام نے فرمایا حصص اگر تجارت کی نیت سے خریدے، یعنی تجارت مقصود ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. صرف ان مقدار کے اوپر جو بطور تجارت کے حصص خریدے گئے اور شیئرز خریدے گئے ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. البتہ جو اس کی مشنریز ہے، جو کمپنی میں بطور استعمال کے لائی جاتی ہے اور وہ مشنریز کو بطور ضرورت کے کام میں لائے جاتے ہیں، ان مشنریز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ ان کے حصص پر اور ان کی چیزوں کے اوپر، مثال کے طور پہ کمپنی میں کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں، کمپنی میں اور بھی دوسری مشنریز رکھی ہوئی ہے، تو فقہائے کرام نے فرمایا اس مشنریز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ جو اس کے حصص ہیں جو مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اور حصص کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ کیونکہ عام طور پہ بس اوقات حصص کو زیادہ قیمت میں خریدا گیا اور اس کی قیمت کبھی ڈاؤن ہوئی، کبھی آگے بڑھی، کبھی کم قیمت کی ہوئی، کبھی زیادہ قیمت کی ہوئی، تو اب حصص کے اوپر کون سی قیمت سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ فقہائے کرام نے فرمایا جو قیمت اس وقت میں موجود ہے، یعنی زکوٰۃ کی واجب ہونے کے وقت میں، یعنی تاریخ میں
جو قیمت حصص کی چل رہی ہے اس اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. مارکیٹ میں اور بازار میں اس دن کی یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کی تاریخ پر جو قیمت چل رہی ہے حصص کی اس اعتبار سے زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوگا. اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلا اجازت کے کسی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو کیا زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فقہائے کرام نے فرمایا بلا اجازت کے اگر کسی نے زکوٰۃ دوسرے کی طرف سے ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ اجازت لے کر زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی. محترم ناظرین، زکوٰۃ سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں، پلاٹنگ کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں. کیا ان زمین کے اوپر، کیا ان مکانات کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ زکوٰۃ فرض ہے؟ فقہائے کرام نے فرمایا اس کی نیتیں اور اس کی ترتیب کے اعتبار سے حکم الگ الگ ہے. مثلا کوئی بندہ کوئی زمین خریدتا ہے یا کوئی مکان خریدتا ہے اس نیت سے کہ میں اس کو رکھ لوں گا، استعمال میں لاؤں گا، تو اس کے اوپر چاہے کتنے بھی مکانات کیوں نہ ہوں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اس زمین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. مکان بناؤں گا، یا کسی نے پلاٹ یا مکان اس نیت سے خریدا کہ میں اس کو فروخت کر دوں گا، تجارت کی نیت سے خریدا، کسی پلاٹ کو یا کسی زمین کو یا مکان کو تجارت کی نیت سے خریدا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جتنے سال اس کے پاس پلاٹ رہا، جتنے سال اس کے پاس مکان رہا، اتنے سارے سالوں کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور ہر سال میں جو اس کی قیمت بڑھے گی اس اعتبار سے، مثال کے طور پہ ایک پلاٹ کسی نے خریدا 5 لاکھ میں، ایک سال کے بعد وہ 5.5 ہوگا، 5.5 کی زکوٰۃ ادا کرے. پھر ایک سال کے بعد 6 لاکھ روپے ہوگا، 6 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے. پھر ایک سال کے بعد 6.5 لاکھ ہوا، 6.5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے. اس طریقے سے ہر سال یعنی 5 سال تک اس نے اس پلاٹ کو روکے رکھا تو 5 سال تک زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ہر سال جو اس کی قیمت ہوگی اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. بس اوقات بعض لوگ پلاٹ یا مکان خریدتے ہیں، خریدتے وقت میں کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، نہ فروخت کرنے کی نیت ہوتی ہے نہ خود رہنے کی نیت ہوتی ہے، کوئی نیت نہیں، بس ایسے ہی پلاٹ لے لیا، پڑے ہوئے تھے پیسے اور اس نے پلاٹ خرید لیا یا زمین خرید لیا. فقہائے کرام نے فرمایا جب خریدتے وقت میں اس نے کوئی نیت نہیں کی ہے، لہذا اس مکان کے اوپر اور اس پلاٹ کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو گویا کہ 3 باتیں ہوئی، کسی نے لیتے وقت میں نیت کی، تجارت کی، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. جس نے کچھ نیت نہیں کی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جس نے رہنے کی نیت کی یا استعمال کرنے کی نیت کی، تجارت کی نیت نہیں کی، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ ہے کہ جو لوگ مکانات کرائے پر چلاتے ہیں، مکانات تو لاکھوں کروڑوں روپے کے ان کے پاس مکانات ہیں لیکن کرائے پر چلاتے ہیں، مکانات بیچنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ اس مکان کو کرائے پر دیے اور اس سے رقم حاصل کرتے ہیں اور اپنا گزر بسر کرتے ہیں. فقہائے کرام نے فرمایا کہ ایسے مکانات جو کرائے پر چلائے گئے اس مکان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. کرائے پر چلائے جانے والے مکانات کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ اس وقت میں ہوگی کہ کرائے کا روپیہ جمع کرتے کرتے نصاب کے بقدر ہو جائیں یا زیادہ جمع ہو جائے اور اس پر سال بھی گزر جائیں تو فقہائے کرام نے فرمایا ایسے شخص کو اس مال کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا. یعنی مکانات جو کرائے پر چلائے جا رہے ہیں اس مکانات کی تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو اس سے رقم بطور کرائے کے حاصل ہو رہی ہے اور اس کو اس نے جمع کر کے رکھا ہے اور 1 سال گزر گیا اور نصاب کے بقدر اس کے پاس روپیہ پیسہ موجود ہے، تب جا کے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی ان پیسوں کے اوپر، ورنہ تو نہیں ہوگی.
بہت سارے لوگ ضرورت سے زائد مکانات رکھتے ہیں، ایک ضرورت کا مکان لیکن کسی کے 2 مکانات ہیں، کسی کے 3 مکانات ہیں، 4 مکانات ہیں۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ جائیداد کی قیمت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کرائے کی آمدنی پر ہوگی بشرطے کہ سال گزر جائے اور وہ کرایہ جمع ہوتے ہوتے نصاب کے بقدر ہو جائیں، تب جا کر ہوگی۔ ایک اور مسئلہ سنیے، وہ یہ ہے کہ جو زمین اجارے پر لی جائے، کرائے پر لی جائے، بہت سارے لوگ بڑی زمین کرائے پر لیتے ہیں تاکہ اس میں اناج اگا سکیں یا پھر اسی طریقے پر کچھ اور کام کر سکیں، گودام بنا سکیں یا کچھ اور۔ جو زمین اجارے پر لی جائے اور ہر سال کی اجرت معین کر کے چند سال کی اجرت پیشگی دے دی جائے تو یہ درست ہے، فقہاء کرام نے فرمایا یہ درست ہے، اور اس روپیے کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر اس کو جمع کر کے رکھا ہے اور 1 سال گزر گیا اور اس پر نصاب بھی ہے، یعنی نصاب کے بقدر وہ مال ہے، تب جا کے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی لینے والا، کرائے پر دینے والا، اگر اس کے پاس وہ رقم، ایک تو اجرت پہ لینے والا، یہ تو اجرت پہ لینا یہ تو درست ہے، اجرت لینے والا، اجرت پہ لینے والا، اس کے اوپر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اس نے پیشگی 1 سال کی رقم اس نے ادا کر دی، جو رقم ادا کر دی اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے پیشگی 1 ادا کر دی۔ ہاں البتہ جو لینے والا ہے، یعنی کرایہ وصول کرنے والا اور اجرت وصول کرنے والا، اگر اس نے رقم کو جمع کر کے رکھا اور اس پر سال گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اس مسئلے کو دوبارہ اچھی طریقے سے سنیں، اگر کسی نے 1 سال کا کرایہ ادا کر دیا، پیشگی مکان کا کرایہ یا زمین کا کرایہ یا کسی اور چیز کا کرایہ 1 سال کا ادا کر دیا تو اس کے اوپر، ان روپیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جس نے کرایہ ادا کیا اس کے اوپر کوئی ادا نہیں۔ البتہ کرایہ وصول کرنے والا، مکاندار، مالک، ذمہ دار، اگر اس نے ان روپیوں کو جمع کر کے رکھا اور وہ روپیے نصاب کے بقدر پہنچ گئے اور سال بھی گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ محترم ناظرین، ایک اور مسئلہ، عام طور پہ استعمالی چیزوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کار ہے، فون ہے، موبائل فون ہے، برتن ہیں اور کپڑے ہیں اور مختلف رہائشی مکانات ہیں جو استعمال میں لائے جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ استعمالی چیزیں، زیورات، ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، خاص زیورات استعمال میں لائے جائیں یا نہ لائے جائیں۔ استعمال میں لائے جائیں تب بھی زکوٰۃ ہوگی، استعمال میں نہ لائے جائیں تب بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طریقے پر بہت سارے لوگ مرغیوں کا فارم یا مچھلیوں کا فارم، مچھلیوں کو پالتے ہیں۔ فقہاء کرام نے فرمایا مرغیوں کا فارم اس نے چلایا اور وہ تو فارم تو اور وہ زمین بطور مشنری کے استعمال میں لائی جاتی ہے، لہٰذا ان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ جو مال مرغی جو آئی ہے، چوزے آئے ہیں اور اس کو بیچنے کا ارادہ، تجارت کی نیت ہے، تو فقہاء کرام نے فرمایا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، جو تجارت کی نیت کے ساتھ مرغیوں کو خرید کر لایا گیا اور پھر اس کو فروخت کرنے کا ارادہ ہے، یا جو انڈے خرید کے لائے گئے اور اس کو بیچنے کا ارادہ ہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی نے اپنی تنخواہ کو کمپنی سے یا پھر جہاں ملازمت کرتا ہے وہاں سے لیتا ہے تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ فقہاء کرام نے فرمایا اگر وہ تنخواہ جمع کر کے رکھا، اتنا جمع کر کے رکھا کہ وہ نصاب تک پہنچ گئے اور اس کے اوپر سال بھی گزر جائے، دونوں باتیں، نصاب تک پہنچ جائے اور سال بھی گزر جائے، تو اس تنخواہ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ تو وہ استعمال میں آتے ہیں اور وہ ضرورت میں خرچ ہو جاتے ہیں اور کچھ بچتا نہیں ہے، بچتا بھی ہے تو نصاب سے کم بچتا ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، شامل رہیے۔ اللہ جل شانہ زکوٰۃ کے مسائل سننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایسا خالق کوئی نہیں ہے، ایسا خالق کوئی نہیں ہے، جیسا رب تعالی ہے، ایسا خالق کوئی نہیں ہے، جیسا رب تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب ایسا، کوئی نہیں محبوب ایسا، جیسا کملی والا ہے، ایسا خالق کوئی نہیں ہے، جیسا رب تعالی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، تو نے نبی کو پالا ہے، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میرے نبی نے پالا ہے، ایسا خالق کوئی نہیں ہے، جیسا رب تعالی ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آقا کے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آقا کے، وہ منظر بھی آقا کے، ستر پینے والے ہیں اور کہ ستر پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، ایسا خالق کوئی نہیں ہے، جیسا رب تعالی ہے۔ میرے صحابہ کی شان تو دیکھو، میرے صحابہ کی شان تو دیکھو، سارے جہاں کے تارے ہیں، میرے صحابہ کی شان تو دیکھو، سارے جہاں کے تارے ہیں، سارے جہاں کے تارے ہیں، ان تاروں میں ایک چمکتا، ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے، ایسا خالق کوئی نہیں ہے، جیسا رب تعالی ہے۔ اپنی بخشش اپنی بلائی قاہر کام نکالا ہے، اپنی بخشش اپنی بھلائی قاہر کام نکالا ہے، قاہر کام نکالا ہے، اپنے نبی کے
اپنے نبی کے گن گاتا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے ایسا خالق کوئی نہیں ہے ایسا خالق کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے. السلام علیکم. The zakat is an annual charge of 2.5% on any surplus wealth. The word zakat can be defined as purification and growth. It allows an individual to achieve balance and encourages new growth. The principle of knowing that all things belong to God encourages the purification of wealth and the growth of blessings. Zakat is obligatory on all Muslims who are able to do so. It is the personal responsibility of each Muslim to ease the economic hardship of others and to strive towards eliminating inequality in society. Zakat consists of spending a portion of one's wealth for the benefit of the poor and needy.